اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدری بإنابة المخبتین بأمانک یا امان الخائفین. عزیزان گرامی، پہلے تو معذرت، ہم نے 14 ماہ مبارک کی جو دعا تھی، دعا تو 14 کی پڑھی اور آپ سے کہا کہ آج 13ویں، تو آج ہم 15ویں ماہ مبارک کے رمضان کی دعا لے کر حاضر ہیں. اللہ کا رسول اس 15ویں ماہ مبارک کو جو دعا کرتا ہے وہ بہت عظیم دعا ہے. اگرچہ 2 ہی دعا کیا ہے پیغمبر نے، لیکن یہ دعا انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ویسے بھی انسان کے لیے دعا، اللہ کہتا ہے کہ ما یعبأ بکم ربکم، تمہارا خدا تمہارے بارے میں کوئی توجہ نہیں کرتا، تم لائق نہیں تھے اس لحاظ سے کہ اللہ تمہاری طرف توجہ کرتا. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو تمہاری دعا ہے جس کی بنا پر اللہ تمہاری طرف دیکھتا ہے، تمہاری طرف رحمت نازل کرتا ہے، تمہاری توجہ کرتا ہے، تمہاری دیکھ بھال کرتا ہے. تو یہ جو جملہ ہے، دعا انسان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. اور انسان، آپ بلکہ آگے بڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی بگاڑنے میں بھی اور انسان کی زندگی بنانے میں بھی جو بہت اہم رول ادا کرتی ہے وہ انسان کی دعا ہے. ٹھیک ہے، اب جو دعا اللہ کے رسول نے کی اس کا آپ ترجمہ کرتا ہوں. اے اللہ، 15ویں ماہ مبارک کو، 15ویں رمضان کو مجھے ایسی اطاعت روزی میں دے دے، ایسی اطاعت روزی میں دے دے جو خاشعین کی اطاعت ہو، جو جب تیری عبادت میں کھڑے ہوں تو ان کا دل تیری عظمت کے سامنے جھک جائے. ایسی عبادت کرنے کی توفیق اور روزی دے دے. دوسرا جملہ ہے واشرح فیہ صدری، اور اے اللہ میرے دل کو کشادہ کر دے. کیسے؟ بإنابة المخبتین، اس پیورٹی کی بنا پر، اس خلوص کی بنا پر جو تیرے سامنے سر جھکانے والوں میں پایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں بأمانک، اے اللہ میں تیری سرپرستی میں، تیری مدد کی بنا پر، تیری امانت کی بنا پر جو خیر رکھنے والے انسان ہیں، اے اللہ بأمانک یا امان الخائفین، جو ڈرنے والے لوگ ہیں، اے اللہ تو ان میں سے اپنے بندوں کو امان عطا کرتا ہے. یہ ایک جملہ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بات تھی جس کے بارے میں آپ کو اور مجھے غور کرنا ہے. تو یہ جو جملہ تھا اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین، اے اللہ مجھے دے دے روزی میں وہ لوگوں کی اطاعت جو تیرے خاص بندے ہیں. اب
آج جو ہے کوئی بھی بندہ، آج تقریباً ساری دنیا میں لوگ عبادت کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت نہ کرتا ہو۔ ایک الگ بات ہے کہ وہ ممکن ہے اس کی عبادت کا طریقہ الگ الگ ہو، ورنہ عبادت کا جو کنسیپٹ ہے، عبادت کی جو تعریف ڈیفینیشن بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ کسی کی بات مان کر اس کے پیچھے چلے تو آپ عبادت کر رہے ہیں۔ حتیٰ یہ جو جملہ آیا ہے حدیثوں کا، من علمنی حرفا فقد سیرنی ابدا، اگر کوئی مجھے ایک سینٹنس سجا دے، ایک لفظ سکھا دے تو اس نے مجھے غلام بنا لیا۔ تو یہ جو غلام بنا لیا اس کا مطلب کیا ہے؟ عبد اور معبود کے درمیان ایک رشتہ ہے۔ کس بات کا؟ بندے کا کام ہے عبادت کرنا، اور معبود کا کام ہے اپنے بندے کو تنہا نہ چھوڑنا، بندے کو اپنے سنبھال کر رکھنا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ اطاعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ اطاعت ہے جہاں ہاں میں نے کیا کیا ہے، بس اللہ کا حکم ہے میں نے کر دیا، کیسے کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ نہیں ہے، جبکہ انسان دنیا میں کوالٹی کے پیچھے جاتا ہے، کوانٹٹی کے پیچھے نہیں جاتا۔ مجھے کتنی نماز پڑھی یہ بہت اہمیت نہیں رکھتی، میں نے کیسی نماز پڑھی یہ بہت اہمیت رکھتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے نماز پڑھنے والے ہزاروں طرح کے لوگ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ صلاۃ الخاشعین، وہ نماز پڑھ رہا ہے جو اللہ کے خاص بندوں کی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے خاص بندوں کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ آج آپ دیکھیے، یہ ہم جب کہتے ہیں کہ حسین نے عبادت کے لیے سر تو رکھا لیکن سر اٹھایا نہیں، یہ ہے وہ عبادت جس کو صلاۃ خاشعین کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جب کسی نے پوچھا، بلکہ ہمارے پاس تاریخ میں یہ جملہ ہے کہ کسی نے یہ جملہ امام سے کہا، مولائے کائنات سے کہا، اے امیر المومنین، میں بہت نماز جو پڑھتا ہوں نا بڑے خضوع اور خشوع سے پڑھتا ہوں۔ تو امام نے پوچھا تمہیں پتہ ہے خضوع اور خشوع ہوتا کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کہ خضوع کیا خشوع کیا ہوتا ہے۔ پوچھا کیا ہوتا ہے وہ بتا دو۔ اس نے کہا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں صرف اللہ کی عظمت، اللہ کے سجدے، اللہ کے رکوع، اللہ کے ذکر، اللہ کی قرات، اسی میں مصروف رہتا ہوں، میرے ذہن میں دور دور تک کوئی اور خیال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے صلاۃ خاشعین۔ تو امام نے فرمایا اگر تم 2 رکعت نماز پڑھ کے مجھے دکھاؤ، وہ نماز جو صلاۃ خاشعین کی ہے، نماز ہے خاشعین پڑھنے والا، اگر تم وہ پڑھ کے دکھاؤ گے تو میں تمہیں 1 اونٹ گفٹ میں دوں گا، بس خالی تم 2 رکعت نماز خاشعین پڑھ کے دکھاؤ۔ اگر تم نے پڑھ لیا تو میں تمہیں 1 اونٹ۔ اس نے کہا اچھا میں جلدی سے پڑھ کے آتا ہوں۔ انہوں نے ہاں بالکل جاؤ جاؤ پڑھ کے آؤ، دیکھتے ہیں تم پڑھ کے آتے ہو۔ وہ گیا پڑھنے کے لیے نماز۔ اب 2 رکعت نماز کیسے پڑھی ہوگی میں تو نہیں جانتا ہوں، لیکن جب وہ پڑھ چکا تو امام نے بلایا اس کو، فرمایا پڑھ لیا؟ اس نے کہا ہاں۔ اسی طرح پڑھا ہے جیسا کہہ رہے ہو؟ اس نے ہاں وہی بالکل اسی طرح پڑھا ہے، صلاۃ خاشعین میں نے پڑھا۔ پھر کہا اسی طرح پڑھ لیا ہے جیسا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کیا اس میں کیا پڑھا نماز میں؟ تو اس نے کہا میں نماز میں جو کہہ رہا ہوں اسی طرح پڑھا ہے، میں نے کہ سوائے اللہ کی عظمت کے اور کوئی۔ کہا ایک بار ذرا غور کرو اور پھر بتاؤ مجھے، ایک بار غور کرو پھر مجھے بتاؤ۔ اب جب امام کے قریب آیا وہ، اور امام نے کہا بتاؤ اب تم نے کیا پڑھا 2 رکعت نماز میں؟ تو اس نے بتایا میں نے یہ سورہ پڑھا، یہ سورہ پڑھا۔ کہا اور بھی ساتھ میں کچھ پڑھا؟ کہا ہاں ایک بات اور اب یاد کہنا پڑے گی۔ اچھا کیا؟ کہا یہ نماز میں سوچتا رہ گیا کہ اونٹ مجھے لال کلر کا دیں گے یا پیلے کلر کا دیں گے۔ امام نے فرمایا یہ ہے تمہاری صلاۃ خاشعین، کہ تم یہ سوچتے رہ گئے کہ مجھے گفٹ ملنے والا ہے ریڈ کلر کا اونٹ یا جو ہے کسی اور کلر کا اونٹ۔ امام نے فرمایا صلاۃ خاشعین اس کو نہیں کہتے۔ کہتے مولا پھر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب تم نماز میں کھڑے ہو تو تمہارا وجود لرزنے لگے، جب تم تکبیر کہتے ہو تو اللہ کی عظمت تمہارے سامنے جلوگر ہو جائے، جب تم وضو کرتے ہو
تو تمہارا چہرہ پیلا پڑ جائے خدا سے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ خاشع۔ اسی لیے وہ نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں اللہ کے سامنے دل نہ جھکتا ہو۔ آج دیکھیے آپ، اسی لیے ایک جملہ کہا ہے کہ وہ نماز جس کے اثرات نہ ہوں اس میں خلوص خاشع نہیں ہے وہ۔ اسی طرح وہ کام جس کا اثر آپ کو جو چیز کا دیا وہ نہ مل رہا ہے تو خضوع کاہے کا ہے، خشوع کاہے کا ہے؟ تو یہ جو انسان کو سمجھنا ہے کہ میں صلاۃ خشوع رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں۔ اب ایک امام صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھتا ہوں، دیکھیں امام صادق علیہ السلام نے اس خضوع اور خشوع کے بارے میں کیا فرمایا۔ امام صادق فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بلکہ آپ دیکھیے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ مجھے شب و روز مجھے ایسا دن دے دے، ایسا دن عطا کر دے، ایسی رات ادا کر دے جس میں تیرے علاوہ کسی کو یاد نہ کروں۔ اے اللہ ایسا مجھے دل بنا دے جس میں دن رات خالی تجھے یاد کروں، تیرے علاوہ کوئی یاد نہ کروں۔ اور اے اللہ جب تجھے یاد کروں تو میرا دل تیری عظمت کے سامنے سر جھکا لے۔ اور پھر اے اللہ مجھے ایسا دل عطا کر دے جو تیری بلاؤں پہ صبر کرے۔ ایک دوسری جگہ دعا کرتے ہوئے اس طرح فرمایا، اے اللہ اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں ایسا تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے جسم سے جو کبھی بھرتا ہی نہ ہو۔ دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے، میں نے یہ جب واقعہ دیکھا تو آپ جان لیجئے، اور ایک عجیب حدیث بھی دیکھی، آپ اس حدیث پہ غور کیجئے گا۔ جناب یوسف کے واقعے میں جب قحط آنے والا ہوتا ہے، جناب یوسف نے کہا تھا کہ بھئی 3 سال تک شدید قحط پڑے گا، ایک دانہ نہیں اگے گا، اور 3 سال کے بعد پھر سے بہت فراوانی ہوئی، اتنا پیدا ہوگا کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اور عجیب یہ ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے جس دن یا جس رات سے قحط شروع ہونے والا تھا ان پورے مصر والوں کی بھوک کئی گنا بڑھ گئی۔ اب دیکھو یا اس کا مطلب کیا ہے، بھوک اگر بڑھ گئی تو مصیبت کی علامت ہے، اور اسی کے مقابل میں ہے آپ دیکھو جب اناج فراوان ہو گیا تو ان کی بھوک خود بخود گھٹ گئی۔ آج بڑی عجیب شان یہ حدیثوں میں بتائی گئی۔ اگر تم جانتے ہو کہ جاننا چاہتے ہو کہ اس گھر پہ اس فلاں آدمی پر اس کے فیملی پر مصیبت یا بلا نازل ہو رہی ہے نہیں تو یہ دیکھو اس کے گھر والے کتنا کھاتے ہیں۔ اگر وہ کچھ زیادہ کھانے لگے تو سمجھ جانے بلاؤں میں گرفتار ہو گئے، اور اگر تم دیکھو کہ ان کے گھر میں کھانے کو بہت کچھ ہے لیکن کھانے والے کھانے کو بہت تھوڑا تھوڑا کھا رہے ہیں، سمجھ جانا اللہ کی مہربانی ان کے ساتھ۔ اب آپ دیکھو یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ جب کھانے کو ہوتا ہے تو اللہ پیٹ بڑی ایسے۔ میں نے ایک جگہ جناب جو ہے کس کے بارے میں دیکھا، جناب موسیٰ کے بارے میں، ہاں جناب موسیٰ کے بارے میں، جناب موسیٰ نے جب جناب نوح نے جب کشتی بنا رہے تھے اللہ کے حکم سے، تو اللہ نے کہا کہ اے نوح ایک جو ہے تختہ اس کا دریائے نیل میں ہے، اس کو نکالو، اس سے جوڑو۔ کیونکہ اللہ دریائے نیل میں کیسے جاؤں اور اس کی گہرائی میں تختہ کیسے نکالوں؟ تو کہا ایک میرا بندہ ہے جو اتنا لہیم شہیم ہے، اتنا بڑا، اور کہ اس کو کہو گے آرام سے نکال کے تمہیں دے دے گا، جاؤ اس سے کہو۔ تو کہا کون؟ کہا آدم کی بیٹی کا بیٹا، آدم جناب آدم کا نواسا۔ کیا نام ہے؟ اوج ابن اونق۔ جناب نوح اس کے پاس گئے، اور تاریخ کہتی ہے اوج ابن اونق بہت بدمعاش تھا، بہت فساد کرتا تھا، لیکن اللہ کا کہہ رہے جاؤ۔ گئے، اس کو کہا کہ اے اوج میرے کام کرو گے؟ کہا کیوں کروں گا تمہارا کام؟ نہیں تمہارا کام، کہا نہیں میں تمہیں اس کے بدلے میں کچھ دوں گا۔ تو کہا کیا دو گے آپ؟ تو جناب نوح نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو دن بھر؟ اس نے دیکھ رہے ہو میں اس دریا میں کھڑا ہوں، پکڑ کے مچھلیاں پکڑتا ہوں، سورج سے سیکتا ہوں، کھاتا ہوں، بس خالی یہی کام ہے میرا، دن بھر یہی کام کرتا ہوں اور پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ جناب نوح نے کہا ہم تمہارا پیٹ بھر دیں گے،
بس ہمارے لیے کام کرو۔ کہا کیا کام کروں؟ کہا اس دریائے نیل میں تم کھڑے ہو، یہاں ایک تختہ ہے، وہ نکالو۔ اسے ڈھونڈ کے نکالا، جناب نوح کو دیا۔ کہا نوح آپ نبی ہیں، وعدہ پورا کرو۔ کہا آؤ میرے ساتھ آؤ۔ لے گئے، جب بٹھایا کہا بیٹھو ہم لاتے ہیں کھانا تمہارے لیے، اور دسترخوان سجایا، بٹھا دیا، 2 روٹی لا کے رکھ دیا۔ تو تاریخ کہتی ہے اتنی زور سے وہ ہنسا، اس نے کہا نوح میرا مذاق اڑا رہے ہو یا اپنا؟ جب میں پورے دن مچھلیاں کھاتا ہوں میرا پیٹ نہیں بھرتا، 2 روٹی لائے ہو چپاتی جس سے میرا پیٹ بھر جائے گا؟ تو بڑا عجب جملہ کہا۔ یہ بہت لطیف نکتہ ہے جو مجھے اور آپ کو سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جناب نوح نے کہا اب تک تو اپنی مرضی سے کھاتا تھا نا، اب میں جیسے کہہ رہا ہوں ایسا کھا کے یہ 2 روٹی دکھا دے، یہ 2 روٹی ایسے کھا کے دکھا دے، یہ 2 چپاتی کھا کے دکھا دے۔ کیسے؟ کہا بسم اللہ کہو اور شروع کرو۔ اب جب بسم اللہ کہہ کے شروع کیا تو تاریخ کہتی ہے 2 روٹی وہ کھا نہیں سکے، اور ان کو کہنا پڑا ہاں اے نبی خدا میرا پیٹ بھر گیا۔ تو جب اللہ چاہتا ہے کوئی چیز تو تھوڑے کو زیادہ بنا دیتا ہے، اور جب اللہ نہیں چاہتا ہے تو کتنا بھی ہوتا ہے، ایک آدمی پورے دن کھاتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اس سے کیا ہے مجھے اور آپ کو سیکھنا چاہیے، جو دعا ہے ہم دعا کریں اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تجھ سے جو ہے دعا گڑ گڑا کے کرتا ہوں، ایسا پیٹ نہ دینا جو کبھی بھرے ہی نہیں، ایسا پیٹ دینا جو بڑی آسانی سے بھر جائے۔ آج آپ دیکھیے کچھ لوگ ہیں، میں خود بھی کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں جب ایسے بندے کو دیکھتا ہوں۔ مثلا آپ گوشت کھانے والے ہیں اسی بمبئی میں، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں اور آپ جو ہے 2 بوٹی گوشت کھا لیا تو دل بھر گیا ہمارا، وہ 1 کلو 1.5 کلو گوشت اکیلے کھا لیتے ہیں، اور ان کا بولے یار بہت کم گوشت تھا، یہ کچھ اور لانا چاہیے تھا ہمیں۔ اے اللہ یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں۔ اس وقت یہ دعا یاد آتی ہے اے اللہ ہمیں ایسا پیٹ دے دے جو تھوڑے سے بھر جائے، ایسا پیٹ نہیں دینا جو کبھی بھرتا ہی نہ ہو۔ اسی لیے اگر کوئی دنیا میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا نا تو بہت، آپ نے اپنے گاؤں میں سنا، میں نے دیکھا نہیں ہے، ان کو دیکھا نہیں ہے، کہتے تھے ایک مٹکا جو ہے جب کہیں آتے تھے مہمانداری میں وہ جاتے تھے تو کوئی 1 گلاس 2 گلاس شربت دیتا، بولے یہ کیا لائے ہو تم، مجھے ایک مٹکا بھر کے لاؤ، اور وہ مٹکا ہی مجھے لگا لیتے اور پورا مٹکا بھر کے پی لیتے تھے۔ یا اللہ ایسا بھی ہے۔ ہمارے وہاں نان جو ہے کوئی بڑے سے بڑا ہوگا تو گاؤں میں 2 نان نہیں کھا سکتا ہے، میکسیمم 1.5 نان 1 نان کھاتا ہے، لیکن اس آدمی کو دیکھا 20 نان کھا لیا۔ اللہ، تو یہ جو چیز ہے یاد رکھو یہ اللہ کا ایک عذاب ہے، اور ہمیں واقعاً اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ایسا پیٹ نہیں دینا جو کبھی بھرتا ہی نہ ہو، نہیں ایسا پیٹ دینا جو تھوڑی سی چیز سے بھر جاتا ہو۔ اور دوسری جو جملہ ہے فرمایا اے اللہ ایسا دل دینا، ایسا دل نہ دینا جو تیرے سامنے جھکتا نہ ہو، ایسا دل دینا جو تیرے سامنے جھکتا ہو، تیرے وجود تیری عظمت سے خوف کھاتا ہو۔ اور پھر فرمایا اے اللہ ایسی دعا نہ دینا جو قبول نہ ہوتی ہو، ایسی دعا کرنے کی توفیق دینا جو قبول ہوتی ہو۔ اور پھر یہ جو جملہ ہے اے اللہ ایسی نماز نہ پڑھوانا جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز بہت سارے لوگ پڑھنے والے ہیں جن نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، ایسی دعا کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں جن کی دعا کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی کریں گے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے وہ دعا جب ہم 15 ماہ مبارک کو یہ کر رہے ہوں اے اللہ میری روزی جو ہے وہ اطاعت دینا، وہ عبادت دینا، جہاں جب میں عبادت کے لیے کھڑا ہوں تو میرا وجود بھی تیرے سامنے جھک جائے،
تیری عظمت کے سامنے جھک جائے. خالی میں رکوع اور سجدہ اپنے بدن سے نہ کروں, میری روح بھی تیری بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے. اور پھر دوسرا جملہ جو ہے وہ عجیب ہے, اور عجیب اس لیے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں اس کا بہت بڑا رول ہے. وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي, اے اللہ میرے دل کو کشادہ کر دے. کہ اللہ ہمارا سینہ کتنا ہے, آپ جتنا بھی ہو اس سے بحث نہیں ہے, لیکن آپ کشادہ کرنے کا مطلب کیا 1 فٹ اور چوڑا کر دیں؟ نہیں میرے بھائی, اس سے 1 فٹ چوڑا نہیں کر دے. آپ بدن کے لحاظ سے چاہے جتنا آپ کا 56 انچ کا وہ آپ کا, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ کے اندر جب تک گنجائش نہیں ہوگی اس وقت تک یہ خالی فزیکل بڑھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور اللہ کا رسول فزیکل نہیں کہہ رہا ہے, اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اللہ دل میں کشادہ پر ہے. اور کیسی کشادگی ہوتی ہے, میں ایک مثال لے آتا ہوں تاکہ آپ اس کو احساس کریں. آپ دیکھیں جنگ بدر میں بھی اور جنگ صفین میں بھی امیر شام جب نہر پر قبضہ کرتے ہیں, پہلے سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں گھاٹ کے اوپر, تو امام علی علیہ السلام کے فوجی جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم تمہیں پانی نہیں پینے دیں گے. نہیں, امام نے ٹھیک ہے, امام کے پاس ان کے صحابیوں نے آ کے خبر دیا کہ امیر شام ایسا کہہ رہے ہیں. امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ان کے اوپر حملہ کر کے قبضہ کر لو, حملہ کرو. اب جب حملہ کیا اور گھاٹ پر ان کو مار بگایا اور خود گھاٹ پہ قبضہ کر لیا, اب تو گھاٹ آ گیا. اب تو پیاس تو ان کو بھی لگے گی نا. اب جب ان کو پیاس لگی اور امیر شام کے پاس گئے, بولے پیاس لگی ہے, ہم نے کیا کیا بتایا آپ کو, علی کے فوجیوں کو پانی نہیں پینے دیا گھاٹ کے اوپر, اب ہم خالی پیاسے مر جائیں گے. کہا تم یہی تو نہیں جانتے, وہ علی ہے اور میں معاویہ ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا جاؤ, وہ کبھی بھی تمہیں پانی پینے سے نہیں روکیں گے. اس کو کہتے ہیں شرح صدر. جو ایک آدمی نالائق آدمی ہے, خراب ہے, فسادی ہے, وہ کیا کر رہا ہے اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں. میں جو انسان ہوں میرے لیے کچھ اور الگ مسئلہ ہے. آپ دیکھو اللہ کا رسول, کبھی آپ سوچئے 3 سال تقریباً 1000 دن 1000 days مکہ کے لوگوں نے جینا حرام کر دیا. کتنا, 1-2 دن لاک ڈاؤن نہیں, 1000 دن. اور پورے مہینے میں صرف رمضان میں رسول اللہ اس سے باہر آ سکتے ہیں. جب 1,00,000 فوج لے کر مدینے سے گئے مکہ فتح کرنے نا, تو وہ تھر تھر کانپتے تھے مکے کے لوگ کہ جن کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا ہے اب وہ پاور میں آئے تو ہمارے ساتھ کیا کریں گے. اور اللہ کے رسول نے اعلان کروایا پورے مکے میں, جاؤ پورے مکے کے لوگ کو خانہ خدا میں آئیں. خانہ خدا میں آئے, وہ آ گئے خانہ خدا میں. جب آ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہاں یہ فوج لے کر تم سے بدلہ لینے نہیں آیا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم, جو تم نے کچھ کیا ہے نا اس کو یاد بھی میں نہیں تمہیں دلاؤں گا, یاد بھی نہیں دلاؤں گا. وہ تمہارا کردار تھا. آج میں یہ کہہ رہا ہوں جو بی بی زینب نے کہا, بس بات میں نے سمیٹ لیا. بی بی زینب نے فرمایا یزید یاد رکھ, جب تو اور تیرا دادا تیرے گھر والے, ہمارے نانا جو ہے کہ سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے اور ہمارا نانا کہہ رہا تھا جاؤ انتم الطلقاء, تم سب کو آزاد کر دیا, تمہیں کوئی بدلہ نہیں لوں گا میں, تم ہمارے آزاد کردہ ہو. اور آج ہم انہی کی نواسی تمہارے دربار میں کھڑے ہیں اور تم اترا رہے ہو. اور کیسے اترا رہے ہو کہ اپنی چھڑی لے کر ہمارے بھائی کے لبوں پہ مار رہے. آج اسی حسین کی بے ادبی کر رہے ہو جس کو ہمارا نانا زبان چساتا تھا. آج اسی حسین کے ساتھ یہ بے حرمتی کر رہے ہو جس کو اپنے کاندھے پہ بٹھاتا تھا. آج اسی حسین کے ساتھ یہ کر رہے ہو جس حسین کے بغیر پیغمبر کو چین نہیں آتا تھا. اے یزید, قیامت آئے گی, ہمارا نانا بھی ہوگا, ہم بھی ہوں گے, اور جب ہمارے نانا پوچھیں گے تو اس سے اے یزید تیری عورتیں تو 7 پردوں کے پیچھے ہوں,
لیکن ہماری نواسیاں بلوے عام میں کھڑی ہوں۔ اے یزید اس وقت تو کیا جواب دے گا؟ ارباب اعظم مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ منظر کتنا بی بی کو رلاتا تھا کہ جب بھی کوئی پوچھتا تھا بی بی آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچائی گئی، تو عجب جملہ ہے، ایک مقتل کا جملہ ہے۔ بعض ہمارے مقاتل نے لکھا ہے بی بی وہاں تو چلی گئی دربار یزید میں، لیکن اس طرح گئی کہ بی بی کو جانا اتنا دشوار تھا کہ ایک بار آواز دیا فضہ، اے بہن ام کلثوم، اے بھابھی رباب، ارے مجھے اپنے گھیرے میں لے لو، میں کس طرح اس ظالم کا سامنا کروں۔ ارباب اعظم، ہائے زہرا کی لاڈلی جس کے ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، ارے اسی زینب کو بلوائے عام میں لے جایا جا رہا ہو اور کوئی تعارف کرا رہا ہو، یہ زینب ہے، یہ کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ ام رباب۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ 15 ماہ رمضان کی یہ دعا جو ہم نے پڑھا، اے اللہ یہ دعا ہماری زندگی میں ہمارے نصیب میں قرار فرما، اور اے اللہ بقیہ ایام میں ہمیں نماز، دعا، مناجات، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی کتاب زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نور قرآن، نور اہل بیت سے مزین فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے معبود آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی ہوں کہ جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اس بلا سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما، ہمارے اے اللہ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔